الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز سامعین و ناظرین، ہم اور ہمارا اسلام کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس چینل پر ایک اہم ہی موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اذان کے متعلق ہے۔ آج کے اس چینل پر آپ کو اذان کی شرائط کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اذان کے کلمات بھی دہرا دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اذان کی فضیلت بھی بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کلام شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ اذان کی عزیز ناظرین 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پاک ہونا، انسان کا وضو بھی ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قبلہ رو ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سطر کو ڈھانپیا بھی ہونا۔ چوتھی شرط نماز کا وقت ہونا، کیونکہ کسی نماز کی اذان اس کا وقت ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اذان کہنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ اذان تمام فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، یعنی روزانہ کی 5 نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تمام نمازوں کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ مثلا نماز تراویح، نماز وتر، نماز جنازہ، نماز عیدین، نماز کسوف، نماز خسوف، یہ وہ تمام نمازیں ہیں جن کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو فرض عین نہیں ہیں بلکہ فرض کفایہ ہیں، اس وجہ سے ان تمام نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ آئیے اذان کے کلمات بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چند کلمات ہیں اذان کے جن کی بہت ہی فضیلت ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر اشارہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام جو ہیں ان کو خواب کے اندر یہ کلمات انہوں نے ادا کیے اور وہ خواب حضور علیہ السلام کو بتایا، تو حضور علیہ السلام نے ان کلمات کو پسند فرمایا اور اذان کے لیے یہی کلمات اذان کے لیے پھر یہی کلمات طے کر دیے۔ چونکہ اسلام سے قبل یہود و نصارہ جو تھے، جب بھی کسی مجمع کے اندر، کسی محفل کے اندر کسی کو بلانا ہوتا تو وہ مختلف قسم کی رسومات ادا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کسی پہاڑی یا ٹیلے کے اوپر آگ بلند کر دیتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آج جو ہے فلاں جگہ مجلس ہے، محفل ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، وہ لوگ چلے آتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی خاص قسم کی آواز بلند کی جاتی یا کوئی نکارہ بجایا جاتا، ٹھیک ہے، جس سے وہ آواز سن کر لوگ جو ہے کسی مخصوص جگہ پر جمع ہو جاتے۔
تو جب اسلام کی آمد ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے تاکہ مسلمانوں کو نماز کے اوقات میں جمع کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے کوئی خاص کلمات ادا کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضور علیہ السلام کو کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح ایسا کر لیتے ہیں، کوئی نکارہ یا اس طرح کا آگ وغیرہ جلا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کی مشابہت کو ناپسند فرمایا، اور پھر ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنا خواب حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح کا خواب رات کو دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ کلمات انہوں نے بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے ان کو پسند فرمایا اور نماز سے پہلے اذان کے لیے یہ کلمات منتخب فرما لیے۔ تو اذان کی فضیلت احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مزدوری اور اجرت کے بغیر کسی لالچ کے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 3 آدمی مشک کے تیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1، وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر کے اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کیے۔ نمبر 2، وہ آدمی جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں۔ نمبر 3، وہ آدمی جو رات دن یعنی ہمیشہ 5 وقت کی نماز کے لیے اذان کہتا ہے۔ تو یہ وہ 3 آدمی ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ موذن کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب شیطان نماز کی اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے کہ مقام روحہ تک پہنچ جاتا ہے، گویا وہ بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک کہ مقام روحہ جو ہے اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے، یعنی کہ بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مؤذن جو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے پھر وقت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر اذان دیتے ہیں، ان کے متعلق اجر و ثواب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے، یعنی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو اس آواز کے مطابق جو ہے اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر فرمایا، ہر خشک و تر میں آنے والے آدمی اس ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور نمازوں کا ثواب
اس کے 25 نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور نمازوں کے درمیان اس سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی، اذان دی اس نے، پھر فجر کی نماز ادا کی، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، پھر جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے ظہر کی نماز کی اذان دی اور پھر نماز پڑھی، پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، تو فجر سے ظہر تک اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ عصر کی نماز کے لیے حاضر ہوا، اس نے اذان دی، نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز اذان دی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی، اسی طرح عشاء کی نماز پڑھی، تو جو جو وقفہ ان نمازوں کے درمیان ہے اور اس وقفے کے دوران اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مساجد کے اندر جا کر اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔